الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن مجید پر، ولا بالذی، اور نہ ہی اس کتاب پر جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، یا جو کچھ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، یا پھر اس سے مراد قرآن کریم کے جو احکامات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ سب کے سب مراد ہو سکتے ہیں۔ ولو، اور کاش، ترا، تو دیکھے، اب یہاں پر ترا، اس کے اندر خطاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہے، اور اسی طرح ہر اس انسان کو ہے جو بندہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ ولو ترا، اور کاش کہ آپ دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ یعنی مشرکین کو، قیامت والے دن آپ جب مشرکین کو دیکھیں گے، اذ، جب، الظالمون، یہ ظالم، اب یہاں پر الظالم سے مراد کون ہے؟ مشرک ہیں، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، اور الف لام کی وجہ سے ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ یہ ظالم۔ ولو ترا، اور کاش کہ تو دیکھے، اذ الظالمون، جب یہ ظالم، موقوفون، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، موقوفون، کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، یعنی محبوسون، ان کو روکا گیا ہوگا حساب کے لیے قیامت کے دن، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرجعو، رد کر رہا ہوگا، رجع یرجع، یہ باب لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، اس کا معنی لوٹنا اور لوٹانا دونوں ہوتا ہے۔ یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ لوٹانا۔ یرجع، رد کر رہا ہوگا، بعضهم، ان کا بعض، الی بعض، بعض کی، القول، بات کو، یقول، کہہ رہے ہوں گے، الذین، وہ لوگ جو استضعفوا، کمزور سمجھے گئے تھے، للذین، ان لوگوں سے جو استکبروا، بڑے بنے ہوئے تھے، لولا، اگر نہ ہوتے، انتم، تم، لکننا، تو یقیناً ہم ہوتے، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ جو استکبروا، بڑے بنے ہوئے تھے، للذین، ان لوگوں کے سے جو استضعفوا، کمزور سمجھے گئے، انحن، کیا ہم نے، صددناکم، تمہیں روکا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آئی، بلکہ کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم ہو، تم نے خود ہی انکار کیا ہے، ہم نے یہ تم سے کام نہیں کروایا۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور سمجھے گئے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالیں تھیں۔ اب رات اور دن کے بارے میں کوئی نہیں چال چلتا، مراد کیا ہے کہ تمہاری چالیں اتنی تھی کہ دن اور رات تم انہی چالوں کے اندر رہتے تھے۔ اذ، جب، تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے۔ حکم کیسے ہوتا ہے؟ غلبے کے ساتھ، کہ زبردستی آپ کسی سے کوئی چیز منوا سکیں۔ اذ، جب، تأمروننا، تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر، کہ ہم کفر کریں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ونجعل، اور ہم بنائیں، لہو، اس کے لیے، اندادن، شریک، اس جیسے ہم شریک اس کے بنائیں، یہ ندن کی جمع ہے۔ وَأَسَرُّوا، اور وہ چھپائیں گے، کون؟ دونوں گروہ، کمزور اور جو طاقتور تھے، سردار، سب کے سب،
الندامتا، کس کو چھپائیں گے؟ ندامت کو، پشیمانی کو، لما جب رأو دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وجعلنا اور ہم ڈالیں گے الاغلال طوق، یہ جمع ہے غلن کی، غلن کی جمع ہے اغلال، وجعلنا اور ہم ڈالیں گے اغلال طوق فی اعناق الذین ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفروا کفر کیا، هل یجزون وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے، الا مگر ما اس کا جو کانوا یعملون وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے کچھ باطل اقوال بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک بات یہاں پر جو ذکر کی وہ کیا ہے؟ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ کافر لوگوں نے کہا کہ ہرگز ہم اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور نہ ہی اس پر ایمان رکھیں گے جو ان سے پہلے تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف جو موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، اور دیگر انبیاء کو جو کچھ دیا گیا، ان میں سے ہم کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کی جو قیامت والے دن بری حالت ہے اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور فرمایا کہ جب مشرکین قیامت والے دن ان کو حساب کے لیے روکا جائے گا تو ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور آپ جب ان کے معاملے کو دیکھیں گے تو آپ بڑا ہی تعجب کریں گے کہ یہ تو آپس میں دوست کہلاتے تھے، ایک دوسرے کے پیروکار تھے، ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے تھے، ایک دوسرے کی باتیں مانتے تھے، اب آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس وقت جو کمزور مشرکین ہوں گے وہ اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے کیا کہیں گے؟ اگر تم نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ نہ کیا ہوتا ہم مومن ہوتے۔ پھر وہ جو مشرک سردار ہیں وہ کیا کہیں گے اپنے متبعین سے، پیروی کرنے والوں سے؟ کیا ہم نے تمہیں حق کے قبول کرنے سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آیا تھا؟ بلکہ تم خود مجرم ہو، ہم نے تمہیں نہیں روکا۔ پھر وہ کمزور لوگ اپنے سرداروں سے کیا کہیں گے؟ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم نے کہا، بلکہ تم نے ہمیں جو روکا وہ کس طرح روکا کہ باطل کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، تمہارے دھوکوں نے ہمیں برباد کر دیا، اور حق کو رات اور دن تم مروڑ کر ہمارے سامنے اس طرح پیش کرتے تھے، ہم تمہاری بات مان لیا کرتے تھے، تم ہمیں زبردستی منواتے تھے، کہتے تھے مانو، کیا بات کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے شریک بنانے ہیں، ہم نے یہ کام تمہارے کہنے پر کیے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب ان سب کو پتہ لگ گیا کہ ہم دونوں کے دونوں جو ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں اصل میں ہم دونوں ہی مجرم ہیں، ہم دونوں کو اب سزا ملنے والی۔ اب دونوں اپنے کفر پر نادم ہیں، پشیمانی کو چھپانے کے لیے وہ اب کیا کرتے ہیں؟ وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، اللہ کہتے ہیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اب وہ کیا کریں گے؟ اپنی پشیمانی کو، اپنی حسرت کو وہ چھپائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا، اتارا، اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں کے اندر توق ڈال دیے، یعنی ان کے ہاتھ باندھ کر ہم نے گردن کے اندر باندھ دینے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو جزا ان کو دی جا رہی ہے یہ وہی جزا ہے جو انہوں نے عمل کیا۔ تو یعنی ان آیات سے قبل ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا چیز پڑھی؟ توحید کا تذکرہ پڑھا، رسالت کا تذکرہ پڑھا، اور حشر کا تذکرہ پڑھا۔ اب کافر ان ساری چیزوں کا انکار کرنے والے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس کفر کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کریم تمام ان باتوں پر مشتمل ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، قرآن ان آیات پر مشتمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، قرآن اس چیز کے اوپر مشتمل ہے۔ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قرآن اس چیز کے اوپر، اس کی آیات مشتمل ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف ان کی اس چیز کو بیان تو کر دیا کہ ہم
اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور نہ ہی اس سے پہلے ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ ہی ہم انجیل پر، کسی چیز پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بات ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی جواب نہ دینے کی؟ کیونکہ وہ ان کا اتنا باطل قول تھا، یہ اتنی باطل بات تھی جو بالکل واضح تھی۔ جو بھی بندہ اس کو سنے گا وہ کہے گا نہیں یہ جھوٹی بات ہے، یہ بہتان ہے۔ کیونکہ یہ تو تمام کتابوں کی تکذیب ہے، تمام شریعتوں کی تکذیب ہے، تمام رسولوں کی تکذیب ہے، تو کوئی بھی اس کو نہیں مانتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر تو اس کا جواب نہیں دیا، لیکن قرآن مجید کی دیگر آیات سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے معجزات عطا کیے ہیں، اس لیے تو وہ آپ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کیوں نہیں وہ چیز لے کر آتا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، یہ کیوں نہیں معجزات نبی علیہ السلام لے کر آتے؟ پھر کتاب کے بارے میں، تورات کے بارے میں وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا مطالبہ کیا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، آسمان کی میں سیر کر کر آیا۔ آپ وہ جو معراج اسراء بیان کرتے ہیں حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ ہم کسی چیز پر آپ کا ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ہم پر آسمان سے کتاب لے کر آئیں اور پھر ہم اس کتاب کو خود پڑھیں، پھر ہم آپ کو شاید مان لیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور یہ کیا چاہتے ہیں ان یؤتی صحفا منشرہ، کھلم کھلا واضح کتاب ان کے سامنے موجود ہو۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اس سے بڑے سوالات کیے تھے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اتنا بڑا انہوں نے کہا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ نہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ ان کی بات بالکل باطل ہے اور اس کی بطلان بالکل واضح ہے۔ کس طرح واضح ہے؟ جو بھی سنے گا وہ کہے گا نہیں یہ جھوٹے انسان ہیں۔ کیونکہ انہوں نے تو تمام شریعتوں کا انکار کر دیا، تمام رسولوں کا انکار کر دیا، تمام کتابوں کا انکار کر دیا۔ یہ تو بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہیں اس کتاب کے اوپر، تو وہ کیا ہے ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو بات یہاں پر ذکر کی، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ خلاصہ، یہ بات جو ہے وہ آپس میں جو ایک دوسرے پر کریں گے باتیں کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے یہ کیا، یہ ساری باتیں مکالمہ جہنم میں داخلے سے پہلے ہوگا۔ اور جب جہنم میں داخل ہو جائیں گے اس وقت بھی ان کا یہ کیا نام ہے آپس کا جھگڑا اسی طرح جاری رہے گا، یہ جھگڑا ان کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا۔ کیا کہیں گے؟ جب ایک گروہ داخل ہوگا تو دوسرے گروہ کے اوپر لعنت کرے گا، اور جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو دوسرے پہلوں سے کیا کہیں گے
اے ہمارے رب ہؤلاء اضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو تو دگنا عذاب دے جہنم کا، ان کو ڈبل عذاب دے۔ قال لکل ضعف، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ یہ اللہ رب العالمین نے پورا منظر یہاں پر بیان کیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس انداز کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کریں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، ہم تمہارے پیچھے چلے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ نہ کچھ بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی سیدھے راستے پر لے جاتے۔ سواء علینا، اب ہم پر برابر ہے، اجزعنا کہ ہم جزا فضا کریں، ام صبرنا یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی ہمارے پاس چھٹکارے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اسی جہنم کے اندر رہنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہمیشہ کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ مشرک کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار۔ اور اسی طرح سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کہا جائے گا ان سے کہ لے کر آؤ میرے شریک کہاں ہیں، بلاؤ ان کو، آوازیں دو، جن کو تم نے میرے شریک دنیا کے اندر بنایا تھا ان کو آج آوازیں دو۔ قال الذین حق علیہم القول، جن کے اوپر اللہ کہتے ہیں بات ثابت ہو چکی ہوگی عذاب کی، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، وہ کہیں گے ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ تھے۔ تبرأنا الیک، آج ہم اعلان براءت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کہیں گے، کہا جائے گا ان سے ادعوا شرکاءکم فدعوہم، پکارو اپنے شرکاء کو، پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی پکاروں کا جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور کیا کہیں گے؟ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ سیدھے راستے پر ہوتے، وہ بات مان لیتے تو آج اس طرح ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے پشیمانی اختیار نہ کرنی پڑتی۔ اور پھر سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے چہرے جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی ہوتی۔ آج ان آیات پر غور کر لیں، کل قیامت والے دن اس طرح کہنے کے بجائے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ نے اس لیے باتیں کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ انسان کسی قسم کے دھوکے کے اندر نہ رہے۔ وقالوا ربنا، اور کیا کہیں گے؟ ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے چودھریوں کی باتیں مانی تھی، ان کے پیچھے چلے تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب فاضلونا السبیل، سیدھے راستے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو اللہ اب کیا ہے؟ آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دے۔
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت کر۔ اب غور کریں اس آیت کے اندر کہ کتنا بڑا، آج بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر آج ان کو سمجھانے کے لیے کہا جائے نہ آپ ہمارے پیروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں، لیکن قیامت والے دن خود کیا کہتے ہیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ان کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے۔ خود وہاں پر پھر اپنے پیروں کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن آج ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن آج یہ غور ان چیزوں کے اوپر نہیں کر رہے، حالانکہ غور اس دنیا کے اندر انسان کو کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ سورہ مومن ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ اب ہم تمہیں کسی قسم کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم سب نے کہاں پر رہنا ہے، اسی جہنم کے عذاب کے اندر رہنا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ صاد کے اندر ان کا منظر کچھ اس انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اس وقت جب ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا کہ فبئس المہاد، یہ بہت برا بچھونا ہے، ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، نہ تمہارے لیے خوش آمدیدی نہ ہمارے لیے، بل انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، جس نے ہمیں اس راستے پر لگایا تھا، آگے چلایا تھا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اللہ تو اس کو عذاب کے اندر اور زیادہ کر دے، دگنا کر دے اس کو، وہ اور زیادہ ان کو عذاب کے اندر تو اللہ مبتلا کر دے۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تو ان کی برات کو اور انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس سے واضح آیات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آج اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے شریک بنائے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، پتہ لگ جائے گا کہ اب قوت طاقت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن کی پیروی کی گئی تھی وہ اعلان برات کر لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے ناطے تعلقات پیری مریدی مرشدی سب کچھ ختم ہو جائے گا، نسبتیں ساری منقطع ہو جائیں گی، کچھ کام نہیں آئے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، جو پیروی کرنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم اعلان برات کریں گے ان سے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جس طرح آج انہوں نے اعلان برات ہم سے کر لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ان کے عملوں کو حسرت کا باعث بنائیں گے ان کے اوپر، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ کبھی بھی اس جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کا اور بھی مفہوم اور بھی آیات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور یہ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کر دیا یہ مکالمہ جہنم میں داخلے سے پہلے کا بھی اور جہنم میں داخلے کے بعد بھی، تاکہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے جس راستے کی طرف اس کو بلایا ہے اس کو اسی راستے کی طرف چلنا چاہیے۔ اب ہم ذرا ان آیات کے اندر سے جو باتیں کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کفر کو ظلم کا حد کیا ہے، یعنی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ٹھیک ہے، اور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ،
کیونکہ کفر بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، اور قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ 254 ہے والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو مکالمہ ذکر کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شروع کن کو کیا؟ جو پیروی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے جن کی وہ اتباع کیا کرتے تھے، جن کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کی سرداری کو سب سے پہلے وہ ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سرداری جب ان کی ختم ہو گئی، جب ان کو وہ سردار نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ باتیں بھی ان کے اوپر کر سکیں گے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر یہ بات بھی ہمیں بتلائی کہ یہ سب کے سب عذاب کے اندر دونوں، یعنی گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے سب کے سب شریک ہیں، ان کی تقلید ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچا لیں گے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو سردار ہیں، بڑے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ دعوت کا اپنا اس دعوت کا کام دن رات کرتے ہیں، بل مکر اللیل والنہار، یعنی ہر وقت وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اور وہ اسی شر کے اندر لوگوں کو بلاتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بلانے کو اللہ تعالیٰ نے حکم ذکر کیا ہے کہ وہ خود مسلط کرتے تھے ان کے اوپر کہ یہ کام کرو، اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی ندامت کو ذکر کیا، کیونکہ اب یہ ندامت پشیمانی کب ہے؟ یہ وقت پشیمانی کا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان اگر ندامت اختیار کرتا ہے، پشیمانی اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس ندامت اور پشیمانی کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ لیکن یہ پشیمانی ان کی کہاں پر ہے؟ جب قیامت والے دن محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یا جب جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس وقت پھر وہ کہیں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر نبی کی بات سن لیتے، سمجھ لیتے تو آج جہنم کے اندر ہم نہیں جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ کہیں گے وہ اپنے گناہوں کا خود اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو ان کے لیے بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور سحقاً ان کے لیے دوری ہے، بربادی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں آخر کے اندر هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کہ یہ جزا نہیں دی جائے گی مگر جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جزا جو یہاں پر ذکر کی اس کے اندر قسم کے اندر وہ شریک ہیں، لیکن جزا ظاہر ہے جو جنہوں نے گمراہ کیا ان کو تو ڈبل ملے گی، کیونکہ جس طرح من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ خیر کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، حصہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے جس نے قتل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل اس دنیا میں ہوں گے، ان ناحق جو قتل ہوں گے اس میں حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ تو ظاہر ہے جو یہ ان کو گمراہ کرے گا ان کو سزا پھر ڈبل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہر ایک کے لیے ڈبل کو بیان کر دیا، ہر ایک کے لیے ایک جیسا عذاب بیان کر دیا، وہ سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ رب العالمین نے عذاب کے اندر لوگوں کے اعتبار سے فرق کرنا ہے، ان کے درجات کے اندر فرق ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اور دین اسلام کی اتباع کرنے کی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باطل اقوال سے، باطل نظریات سے، باطل افکار سے، باطل جو شیطانی دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باطل افکارات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، شہادت کی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔